السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آرمی ایکٹ کے نیچے 9 مئی کے واقعات یا فسادات یا بلوے جو ہوئے تھے اس پہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمہ ایک طویل عرصے کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور آج جو ہے وہ ایک اہم بات یہ تھی کہ سابق چیف جسٹس کو آئینی بینچ نے 20,000 روپے کا جرمانہ کیا ہے۔ وہ جرمانہ کیوں کیا اور دوسرا آج اس کیس میں کیا ہوا، اور دوسرا جو ایک اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1-2 دن کے اندر عمران خان کی 8 فروری کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی جو درخواست ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اس پر بھی سماعت ہوگی آئندہ 1-2 دن کے اندر، اس پر بات کریں گے۔ اور آج عادل بازئی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PMLN کے سربراہ کی شکایت پر منحرف رکن کے طور پر ڈی سیٹ کر دیا تھا، اس کی اپیل جو ہے وہ آج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے سنی اور اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ تو جہانزیب عباسی صاحب یہ بتائیے کہ آج جسٹس جواد ایس خواجہ سابق چیف جسٹس وہ درخواست گزار ہیں اور کافی کنٹروورسیز جڑی رہیں اس 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے، سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، درخواستیں داخل ہونے سے، کبھی ملاقاتیں اور ملاقاتوں کے بعد لگنا، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جواد ایس خواجہ صاحب کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تعلق، اور پھر وہ اعتراضات، پھر بینچ سے ججز کا اٹھنا، ان ساری صورتحال میں ہوتے ہوتے آج جو ہے وہ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، حالانکہ یہ بعد میں آئے تھے لیکن بندیال صاحب نے ان کے نام پہ یہ کیس کر دیا، ان کی درخواست بعد میں آئی تھی۔ پہلے کیس اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی ستمبر 23 کی، جس میں ججمنٹ آئی تھی، جس میں انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا، جس میں انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا ملٹری ٹرائل کورٹس سویلینز کا سیکشن 21D2 اور تو اس پہ اعتزاز، سوری میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، اعتزاز احسن صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کورٹ سے کہ جی یہ پٹیشن جو ہے نا، میں ٹوائلائٹ آف مائی لائف ہوں، مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا اب کیریئر ختم ہو رہا ہے، تو یہ کیس جو ہے یہ میرے نام سے آپ پکاریں، یعنی کہ وہ جواد خواجہ کے بجائے میرا نام استعمال کیا جائے، ٹائٹل کیس کا وہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوا تھا۔ بندیال صاحب نے نہیں مانا تھا اس بات؟ وہ نہیں، بندیال صاحب نہیں تھے بینچ میں، وہ اعجاز الاحسن صاحب۔ اچھا، پھر وہ جو آخری ہوئی تھی اس سے پہلے تو بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے نا۔ میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جب بندیال صاحب کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور یہ جب ملاقات کر کے باہر نکلے تھے، بڑی مشہور اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف کھوسر صاحب کی چیمبر میں ملاقات، اس کے بعد فوراً لگنا، پھر جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن آنا، اور پھر جواد خواجہ صاحب کے نام سے یہ اس کیس کو پکارا جانا۔ تو جرمانہ کیوں ہوا اپنا جواد خواجہ صاحب کو؟ جرمانہ اس بات پہ ہوا ہے جی کہ وہ ایک بے بنیاد درخواست یہ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک ملٹری کورٹس کی جو پروسیڈنگ ہے، یہ جو کیس چل رہا ہے، اس کو روکا جائے، تو 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور اس کو روکا گیا ہے۔ خواجہ صاحب کی طرف سے کون تھے وکیل؟ ان کی طرف سے خواجہ احمد حسین ہیں، جو ان کو جو ہے پہلے بھی ریپرزینٹ کرتے آ رہے ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ صدیقی صاحب، آج بھی جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے بھی ایک آبزرویشن دی، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اب بھی کورٹ کے ذہن میں، اس آئینی بینچ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس کیس کو وکلاء کی جانب سے کنکلوڈ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس کا اظہار جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے یوں کیا کہ میری تمام درخواست گزاروں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں ہماری معاونت کریں۔ میں جب کورٹ روم میں گیا تو میری کچھ وکیلوں سے بات ہوئی، میں نے ایسے ہی اپنے طور کے اوپر 1-2 وکیلوں سے پوچھا کہ آج پھر کس کیس میں کوئی ایڈجرمنٹ تو نہیں آئی، تو مجھے بتایا گیا کہ فیصل صدیقی صاحب کی بھی کوئی ایڈجرمنٹ ہے آج۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بہرحال اس کیس میں، ملٹری کورٹس کے کیس میں ہم نے دیکھی ہیں، کبھی وکلاء کی جانب سے ایڈجرمنٹس، کبھی اعتراضات، تو اس کی وجہ سے یہ کیس کافی جی آج بھی مطلب جواد ایس خواجہ صاحب کی جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان کی درخواست کا مدعا یہ تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو ایڈجرن کر دیا جائے۔ تو عدالت نے کیوں ایڈجرن نہیں کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ بس یہی انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کیس کو کنٹینیو کریں گے، اور انہوں نے اس کو جرمانہ لگا کے
درخواست کو خارج کیا ہے. جب ملٹری کورٹس کا کیس سماعت کے لیے پھر ٹیک اپ ہوا جو باقی درخواستیں ہیں تو اس پہ کافی طویل آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے. انہوں نے ملٹری کورٹس کے قیام کے اوپر ڈیٹیل میں آرگومنٹس دیتے ہوئے ایک تو یہ بات کہی کہ جب کوئی فوجی افسر یا فوجی جوان اگر کوئی اپنے امور کی انجام دہی کر رہا ہو تو اس کے ان امور میں اگر کوئی مداخلت کی جائے تو ایسی صورتحال میں جب اس کے کام میں خلل ڈلے گا تو اس کے اوپر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. پھر انہوں نے ایک آرگومنٹ یہ بھی کیا کہ یہ آرٹیفیشل قسم کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اس کے اوپر پورا کیس لا اور ساری ڈیٹیل بھی بتائی. لیکن جسٹس نعیم اختر افغان خواجہ حارث وزارت دفاع کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے سابق وکیل نیب میں اور بہت ساری کیسز کے اندر. میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا صرف ایک چھوٹی سی بات کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیوں 20,000 روپے کا جرمانہ لگایا. یہ بیک آف دی مائنڈ میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ جب بھی اس کی ہیئرنگ پچھلی دفعہ ہوئی ہے ہر دفعہ ججز کی وکلاء کی طرف سے کبھی یہ ریکویسٹ آتی تھی کہ فل کورٹ بنا دیں, کبھی یہ ریکویسٹ آتی تھی کہ فلاں جج ریکیوز کر جائے. تو یہ کنٹینیوسلی بہت ساری ہیئرنگز میں یہ ہوتی رہی ہیں اور وہ بظاہر کلیئر نظر آتا تھا کہ وکلاء ہی یہ کیس چلانا نہیں چاہتے. اور پھر کئی وکلاء کہتے تھے کہ اس میں ارجنسی ہے اور اس کے بعد کئی مہینے وہ کیس نہیں لگتا تھا اور ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن فار ارجنٹ ہیئرنگ نہیں آتی تھی. تو یہ ایک امپریشن ایسا بن گیا تھا کہ وکلاء کی طرف سے یہ کوئی ایسی اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ کیس ہی نہ فائنل ہو. اور یہ ریپیٹڈلی وکلاء کی جانب سے یہ ہوتا رہا بینچ پہ کبھی اعتراض, کبھی بینچ چھوٹا کر دیں, کبھی بڑا کر دیں. اچھا ایک آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ جو عدالت کیونکہ ٹرائل شاید ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں اور تقریباً 102 کے قریب لوگ ہیں یا 20 کو چلے گئے تھے نا, تو پھر باقی 83 کے قریب رہ گئے تھے. 80 کے قریب ہے. ہاں, تو ان کے ٹرائل کنکلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ عدالت سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ, کیونکہ عدالت نے روکا ہوا ہے کہ جب تک یہاں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا ٹرائل آپ کمنس رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی ججمنٹ نہیں سنا سکتے. تو اس پہ پھر جسٹس مسرت ہلالی نے اور بینچ کا کیا رد عمل تھا اس پہ؟ اس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ جب حفیظ اللہ نیازی صاحب روسٹم کے اوپر آئے تو جب وہ روسٹم کے اوپر آئے تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ان سے ایک کوشچن کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے سے ملاقات ہو رہی ہے؟ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہاں جی میری ملاقات تو ہو رہی ہے لیکن 1.5 سال سے جو ہے وہ میرا بیٹا حراست میں ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ملٹری کورٹس کو فیصلہ سنانے دیں. تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپیل کا حق مل جائے گا, ہم ہائی کورٹ چلے جائیں گے, اس کے خلاف سپریم کورٹ بھی آ سکتے ہیں. تو وہ یہ جب بات کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران عامر رحمان صاحب جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ روسٹم کے اوپر آئے اور انہوں نے آ کے کورٹ کو یہ بتایا کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے لیکن آپ کا جو اسٹے آرڈر ہے اس کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس نہیں سنا رہی. تو اس لیے اگر آپ پرمیشن دے دیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں تاکہ یہ اسٹے ہٹ جائے اور ملٹری کورٹس اس کے اوپر فیصلہ دے دے. تو اس دلیل سے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ایگری نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اصل کیس یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس کا سکوپ ہے یا نہیں ہے, تو ہم ایسی ہی آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے, ہم نے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اس لیے ہم آپ کے اس بات کو نہیں مانیں گے. اور اس سے پھر باقی ججز نے بھی تقریباً اتفاق کیا. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کا ایک کوشچن بڑا اہم تھا اور وہ خواجہ حارث صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے وہ فیصلے جن میں ان سویلین کو فوج کی تحویل میں دیا گیا ہے ان میں اسپیکنگ آرڈرز ہیں, یعنی وہ ڈیٹیل ریزننگ کوئی تفصیلی فیصلے ہیں آگے تو ہمیں وہ بتائیں. تو اس پہ خواجہ حارث صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا. تو نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ آپ یہ میرا سوال لکھ لیں, بعد میں آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. تو یہ بھی بہت اہم سوال ہے. تو اگر بعد میں اگر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی ریزننگ نہیں ہے تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں کورٹ کو پھر اپنا مائنڈ بنانے میں یا اس کیس کو آگے بڑھانے میں کافی آسانی ہوگی. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عائشہ ہے جو تھی وہ یہ تقریباً وہی سوال ہے جو جسٹس عائشہ صاحبہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ وہ سیکشن 542 تھا یا 540 تھا, وہ مجھے سیکشن یاد نہیں آ رہا, کہ اس حساب سے جو ہے نا ایک ریزنز ہوتی ہیں, کوئی اسپیکنگ آرڈر ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہینڈ اوور کیا جاتا ہے, تو وہ آرڈر کدھر ہے وہ دکھائیں. اس وقت بھی نہیں دکھایا گیا تھا اور ابھی تک شاید وہ آرڈر نہیں ہے
بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے. نہیں لیکن وہ خواجہ عارف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, تو وہ اس کو انہوں نے اس کی ریزننگ جو ہے وہ دیں گے. سوال کے اوپر. اچھا ناصر صاحب یہ جو اچھا تو پھر کیا ہوا یہ کل تک کے لیے اس پہ سماعت جو ہے وہ کل 9:30 بجے تک. تو ابھی خواجہ حارث صاحب کے آرگومنٹس آ رہے ہیں, جی ان کے ابھی تو اور باقی وکلا نے بھی خواجہ احمد حسین جو ہیں انہوں نے بھی دینے, ابھی تو جرمانہ لے کے گئے ہیں. ابھی باری ہے اپیلنٹ جو ہیں جو درخواست گزار ہیں ان کی باری ہے. گورنمنٹ ہے, وزارت دفاع ہے. جی جی اٹارنی جنرل نے بھی آرگومنٹس کرنے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فری کین کی باری آئے گی, تو اس میں وہ وکلا اپنے آرگومنٹ. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کیونکہ کچھ لوگوں کو ناصر صاحب جو 20 کے قریب لوگ تھے ان میں کچھ لوگ سزائیں مکمل کر کے رہا ہو گئے ہیں جن کی 1 سال یا 2 سال سے کم تھی, ہے نا, اور پھر ریمیشنز بھی ہو گئی ہوئی ہیں. اب یہ 2 سیٹس بن جائیں گے, ایک وہ ہیں جن کی سزائیں مکمل ہو کے اور وہ رہا ہو چکے ہوئے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کتنی کورٹس کے اندر اس کو چیلنج بھی کیا یا نہیں کیا, یہ تو ہمیں ابھی تک نہیں پتا. ججمنٹ ہی نہیں آئی نا, ججمنٹ تو رکی ہوئی ہے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہیئرنگ کے دوران یہ بار بار آ رہی تھی کہ جو جن لوگوں کو سزائیں ہو گئی اور سزائیں پوری کر لی جنہوں نے, اور جو رہا بھی ہو گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میرا خیال میں وہ آرڈر اسپیکنگ آرڈر ابھی آیا نہیں ہے, رکا ہوا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. لیکن یہ باہر اس لیے رہا ہو گئے تھے کہ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ عید بھی آ رہی تھی اور بار بار کورٹ کی طرف سے یہ جا رہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. پھر اس گورنمنٹ نے اس نے آفر کی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جن کے سزائیں بہت معمولی ہیں یا جن کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں, آرڈر آ جائے گا بعد میں. تو لیکن اب بات ہے کہ اپیل جب ہوگی نا وہ اسی صورت تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سول لبرٹیز کے حوالے سے ایک اہم مقدمہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے نیچے سویلنس کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا اپنا فائنل وہ کرتی ہے. آپ کو کتنی دیر میں لگتا ہے کنکلوڈ ہوتا ہوا یہ مقدمہ؟ دیکھیں اس میں تو بہت ساری پٹیشنز ہیں, ڈیلی بیسس پہ کریں تو پھر یہ شاید 15 دن میں ہو جائے, کیونکہ اس میں بہت درخواستیں ہیں نا, بہت زیادہ. اچھا ناصر صاحب, ایک عمران خان صاحب کی درخواست اس کی بھی سماعت ہونی ہے, اور وہ ہے 184(3) کے نیچے کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں مبینہ دھاندلی کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انکوائری کروائی جائے, بہت سارے کمیشن بنانے کے, اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کمیشن بنانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کا فیوچر اس درخواست کا؟ اچھا قیوم صاحب, آپ نے تو دیکھا ہے, آپ بھی اس میں شامل تھے, جب سے الیکشن ہوئے ہیں ہم نے یہی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ہر الیکشن کو چیلنج کیا. انہوں نے ہر دفعہ یہی ایلیگیشن لگائے کہ اس میں دھاندلی ہو گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 35 پنکچر والا بھی ایشو تھا, اور اس کے بعد اس پہ ایک باقاعدہ ایک کمیشن بھی بنا تھا, جسٹس ناصر الملک صاحب کے, وہ انہوں نے پریزائڈ کیا تھا. لیکن وہ کمیشن کیسے بنا تھا؟ وہ دونوں پارٹیز کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا, وہ اس میں اسحاق ڈار صاحب اور اس کے بعد وہ بنا تھا. یعنی اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. اس کے بعد وہ اس کی کمیشن کی بڑی لمبی ہیئرنگ ہوئی تھی, اس میں آپ کو یاد ہوگا آپ بھی آیا کرتے تھے, حفیظ پیرزادہ مرحوم صاحب جو تھے وہ عمران خان کو اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اور آپ نجم سیٹھی صاحب اس وقت فارمر کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, وہ آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ایک ریٹرننگ آفیسر نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اس طرح کی غلطی کر دی ہے یا اس طرح کی غلطی کی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی جو کاؤنٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ قیامت ہوتی ہے اس دن ہماری تو یہ جان عذاب میں ہوتی ہے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ جلدی سے جلدی وہ معاملہ, کیونکہ ہماری ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ہم نے ان سے پہلے رزلٹ کو کمپائل کرنا ہوتا ہے, تو وہ قیامت کا دن ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا یہ بڑا جملہ ہٹ ہوا تھا. تو اور اس کے بعد جب جوڈیشل کمیشن کا جب فائنڈ آئی نہیں آئے تو خان صاحب نے کہا تھا میرا تو یہ پولیٹیکل بیان تھا. اب آپ کے ایک پولیٹیکل بیان کی وجہ سے ناصر صاحب وہ ٹھیک ہے, ان کا اپنا ہے کہ وہ ہر انتخاب جو ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو اس پر تحفظات ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارا آئین کا کانسٹیٹیوشن کا میکنزم ہے ناصر صاحب, اس میں جو انتخابی دھاندلیوں سے متعلق, وزاداریوں سے متعلق, وہ تو آرٹیکل 225 کے نیچے ہے. دیکھیں وہ الیکشن وہ ٹریبیونل سے بنے ہوئے ہیں نا, آپ پہلے وہ وہاں معاملات وہ ایگزاسٹ کریں نا, اس کے بعد آپ کو دیکھیں بات پتہ کیا ہے, سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ نا. پھر آپ اسے کمیشن بنوا رہے ہیں, وہ ایک طرح کا ایک ٹرائل ہی ہوتا ہے.
آپ نے اس پہ ایلیگیشن لگا دیا ہے اور لگا بھی دیا, تقریباً سارے الیکشن پہ دھاندلی ہو گئی ہے, ہر سیٹ پہ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ بہت آرڈیوس اور بہت لمبا سلسلہ ہے. اس کا ایک پورا پراپر فورم بنا ہوا ہے. آپ الیکشن ٹریبونل میں جائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو گورنمنٹ نے بھی اور الیکشن کمیشن نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی مطلب ایک مل کے ٹریبونل بنا دیا. اب تو میرے خیال میں اس پہ کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے اور اس پہ کوئی شکایت بھی کسی کو نہیں ہے. تو پھر ناصر صاحب, جب کہ آئین کے آرٹیکل 225 کے نیچے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر یہ اپنے گئے ہوئے ہیں, تو ایسی صورتحال میں 184(3) کی درخواست یہ آپ کو قابل سماعت ہوتی ہوئی لگتی ہے؟ دیکھیں نا, میں تو اس کو یہ فریولس کے ڈومین میں چلی جاتی ہے, اس لیے کہ آلریڈی ایک فورم کے پاس یہ پینڈنگ ہے, وہ سیز مطلب ایک فورم نے سیز کیا ہوا ہے اس معاملے کو. اور سپریم کورٹ کی یہ روایت ہے پرانی کہ جب ایک معاملہ کسی فورم میں موجود ہو, انلیس اینڈ انٹل بہت ہی ہیوج فنڈامنٹل رائٹس کے مسائل ہوں, تو سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی کے وہ سارے کیسز لے لیں. لیکن عموماً یہ کرتی نہیں ہے, وہ بھی ہائی کورٹ سے. تو یہ تو الیکشن ٹریبونل آلدو اس کے ججز ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, تو پہلے اس کو ایگزاسٹ کریں نا, اس کے بعد 184(3) میں آئیں. جب آلریڈی چیلنج ہے تو پھر 184(3) کی درخواست قابل سماعت آپ کہتے ہیں کہ لگتی ہوئی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ فریولس کے ڈومین میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا, تو آج یہ بھی بتائیں اپنا جازب عباسی صاحب, وہ عادل بازی ہیں نا, وہ جو پی ایم ایل این کے صدر نواز شریف نے جن کی ڈسکوالیفیکیشن کا, ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس اسپیکر کو بھجوایا, اسپیکر سے الیکشن کمیشن میں آیا, اور اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ جو تھا اس نے الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ کر دیا. کیا ہوا اس میں؟ آج ابتدائی ہیئرنگ تھی اور عادل بازئی صاحب کے وکیل تیمور اسلم جو ہیں وہ پیش ہوئے. ان کا بنیادی یہ آرگومنٹ, سردار اسلم صاحب کے بیٹے ہیں نا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے ہیں. جی, تو ان کا بنیادی آرگومنٹس یہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈکلیریشن نہیں دے سکتا, ایک تو انہوں نے یہ کہا. دوسرا ان کا آرگومنٹس یہ تھا کہ جو حقائق ہیں اس کو درست انداز میں الیکشن کمیشن نے جانچا نہیں ہے. تو جب اس پہ بات ہوئی کہ آپ اس حوالے سے کوئی ججمنٹ سائٹ کریں, تو پھر انہوں نے ریزرو سیٹس کا, یعنی وہ 12 جولائی والا, وہ آپ کا سردار جی کا تھرمس والا فیصلہ, وہ انہوں نے سائٹ کیا. اور تو اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا مطلب ہے کہ وہ ایک طرح سے کافی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا آر یو سیریس, کہ آپ واقعی اسی ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. کیا منصور علی شاہ صاحب کو یقین نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا واقعی اسی ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ان کو میرے خیال میں یقین نہیں آیا. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں اسی لیکن ابھی تو اس ججمنٹ کے اوپر ریویوز پڑے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, پڑا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ اب تو ایک قانون بھی آ گیا ہے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ قانون پہ مطلب قانون ہے, اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ جو ججمنٹ سائٹ کیا گیا, میرے خیال میں وہ اس دلیل سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا, یا وہ متفق نہیں تھی. کیا مطلب کس طرح متفق نہیں تھی؟ عائشہ ملک صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ کنفیوژن کیا ہو رہا ہے, مطلب ہے کہ کنفیوژن یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب مجھے کہ کیا واقعتاً مطلب وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا اطلاق 63A کے اوپر آپ کر رہے ہیں, تو منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک حیرت کا اظہار کیا ہوگا نا کہ یار وہ والا فیصلہ اس کے اوپر یہ اس طرح سے کیسے ریلائی کر رہے ہیں. انہوں نے تو خیر یہ بھی کہہ دیا کہ کیا اس فیصلے پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا خیر چھوڑیں آگے بڑھیں. منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا. تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو 81 کی لسٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا وہ جو لسٹ انہوں نے دی تھی اور گھڑی ریورس کر دی تھی 39 اور 41. جی, تو انہوں نے کہا کہ اس 81 کے لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے, تو اس لیے جو ہے وہ 80 تھے. ہاں, تو ان ناصر صاحب 39 اور 41 کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے 80 تھے. تو وہ اس کے اوپر جو ہے کمزور ہے آپ کا. تو جب یہ آرگومنٹس ہوئے تو پھر کورٹ نے اس کے جو 21 نومبر کا الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ دیا تھا ڈی سیٹ کرنے کا, اس کو سسپینڈ کیا ہے. اور سسپینڈ کر کے پہلے تاریخ دی گئی تھی جنوری کے 13 تاریخ. تو پھر ججز کی آپس کی مشاورت ہوئی, تو پھر انہوں نے تاریخ کم کر کے اس جمعرات کو, جو میرے خیال میں 12 دسمبر بنتی ہے, سماعت ملتوی ہوئی ہے. لیکن صدیقی صاحب میں نے اس پروسیڈنگ کے بعد جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھا ہے نا, الیکشن کمیشن کے فیصلے میں انہوں نے الیکشن ایکٹ سیکنڈ امینڈمنٹ 2024 پہ بھی ریلائی کیا ہے. تو میرا ایک گیس ہے, مجھے لگتا ہے
کہ شاید یہ نیکسٹ پروسیڈنگ میں، کیونکہ الیکشن کمیشن کو نوٹس دے دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر آرگومنٹس جب ہوں گے، کیونکہ اس لا کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے بات کی ہے، تو مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شاید کسی سٹیج کے اوپر نیکسٹ ہیئرنگ میں یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ کیس جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ قانونی سوال ہے، تو اس لیے اس کو آئینی بینچ کو سننا چاہیے. تو یہ اعتراض میرے خیال میں کہیں کسی سٹیج کے اوپر جا کے آ سکتا ہے. تو اگر یہ اس طرف گیا تو پھر یہ بینچ جو ہے اس کیس کو ریفر کر دے گا. اس کی اب یہ میرا خیال میں ویسے بھی آئینی بینچ کے سامنے تو لگ گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ جو الیکشن 2017 کے اندر امینڈمنٹ کے خلاف جو درخواستیں بیرسٹر گوہر وغیرہ کی ہیں، نہیں وہ تو وہ اس کا بھی میں آپ کو سنا. ہاں، لیکن اس میں تو انہوں نے واپس لے لی تھی. یس دوبارہ کریں گے. ہاں، دوبارہ کریں گے. یہاں پہ ایشو یہ ہے نا کہ انہوں نے اصل تنازعہ یہ ہے کہ عادل بزئی صاحب جو ہیں ان کی پارٹی وابستگی تھی کیا، ایس آئی سی تھی یا مسلم لیگ نون تھی. تو اس ایشو کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے اپنا ویو دیا ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب الیکشن ایکٹ 2022 میں جو دوسری ترمیم آئی ہے اس کے تحت اب آپ نے پارٹی وابستگی پہلے ظاہر کی تھی، اب قانون کی انٹرپریٹیشن میں اگر جانا ہے انہوں نے تو پھر تو یہ معاملہ ادھر چلا جائے گا. اچھا، یہ ناصر صاحب نہیں، ویسے اس میں کنفیوژن نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے، ٹھیک ہے نا، ایز این انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، اور ان کا نام جسٹس عائشہ ملک کے مطابق ان 80 ارکان میں نہیں ہے، تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اگر انڈیپینڈنٹ تھے اور انہوں نے کوئی ایس آئی سی جوائن کر لی تھی، یہ کہا تھا انہوں نے کہ انہوں نے کب جوائن کی ہے؟ وہ تو ابھی آگے چل کے وہ چیزیں چلنی ہیں نا. وہ تو ایک اسپیسیفک ٹائم تو ہے نا جی، 3 دن کا. یہی دیکھنا ہے کہ وہ جو 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا انہوں نے اس وقت انہوں نے کس پارٹی میں گئے تھے. یہی ایفیڈیوٹ کا اصل ایشو ہے کہ انہوں نے یہ ایس آئی سی پھر کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ نہیں، وہ اس وقت تو یہ تھا نا، یہی ایشو تھا ان کا. تو عادل بزئی صاحب کا تو یہی ایشو ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں عادل بزئی صاحب کا کیا کہنا ہے، ان کے وکیل کا کیا کہنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ بیسکلی جو آج جو آرگیومنٹ ہوئے ہیں نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ میرا تعلق نہیں تھا، اور وہ اس کو ایک آزاد کے طور کے اوپر ٹریٹ کر رہے ہیں. میں تو یہی لکھا ہوا ہے نا، جو الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجا گیا اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ پارٹی پالیسی تھی کہ آپ نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے. نہیں، وہ سمجھ آتا ہے، مطلب اس میں سرٹن ہے، منی بل ہے، آئینی ترمیم ہے، وزیر اعظم یا اس کا انتخاب ہے، اس میں وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دے گا تو وہ پھر ڈیفیکٹ کرے گا، اور ڈیفیکٹ کرے گا تو وہ ڈی سیٹ ہوگا. اور اس کی ڈی سیٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے 63A کے نیچے اسپیکر کو بھجوائے گا، اور اسپیکر دیکھے گا، اس کو چانچے گا، اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہاں ایسا ہے تو پھر وہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے گا، جو کہ پورا ایک کانسٹیٹیوشنل وے ہے، پورا پروسیس ہے. تو اگلی ہیئرنگ بہرحال خاصی اس کی انٹرسٹنگ ہوگی. الیکشن کمیشن کے وکیل کو نوٹس ہوا ہے تو وہ اپنا کیس پیش کریں گے. تو جناب، آج کی ظاہر ہے کہ کل کا دن بھی بڑا اہم ہوگا، اور پھر آنے والا ہفتہ جو ہے اس میں کافی اہم مقدمات آگے لگ رہے ہیں، اور دلچسپ مقدمات ہیں جس کے اندر بڑے دلچسپ قانونی نکات ہیں جو پاکستان کی سیاست سے بھی جڑے ہوئے ہیں. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.